السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرے گھر شفٹنگ کی وجہ سے آپ کو 3 دن انتظار کرنا پڑا، لیکن انتظار کا بھی اپنا مزہ ہے۔ جو مزہ انتظار میں دیکھا نہ کبھی وصل یار میں دیکھا، کیونکہ جو مزہ انتظار میں ہے وہ تو یار کے ملنے پر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا 9واں حصہ یعنی پارٹ 9 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 8ویں حصے میں کیا سنا۔ ہم نے 8ویں حصے میں سنا کہ چچا ابو طالب ملک شام کے سفر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور ملک شام کے سرحدی شہر بصرہ، جہاں پر ملک شام کا سرحد تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا گرجا گھر، ایک کنیسہ تھا، اس کے سامنے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اس گرجا گھر کے بہت بڑے عالم بحیرہ راہب نے کس طرح پورے قافلے کو کھانے کی دعوت دی، اور آپ کو پہچانا، اور پہچان کر چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس مکہ لے کر جاؤ اور یہودیوں سے بچائے رکھنا، ورنہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آخری نبی قریش میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے چچا ابو طالب نے شام کا آگے کا جو بزنس ٹور تھا، جو تجارتی سفر تھا، اس کو کینسل کر کے اسی سرحدی شہر بصرہ سے مکہ واپس آ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو سکے۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور آپ کا زیادہ وقت تنہائی میں گزرتا۔ اس عمر میں بچے کھیل کود میں اپنا وقت خراب کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ آپ اپنا سارا وقت کھیل کود میں خراب کر دیں، بلکہ آپ کو اس چھوٹی سی عمر سے ہی یہ بات پسند تھی کہ آپ تنہائی میں خاموش بیٹھ جائیں اور کائنات کے ذرے ذرے پر غور فرمائیں، پھر اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچانیں کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ کیا وہ ان پتھروں کی بے جان تصویروں میں ہے، یا وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے؟ آپ کے دل نے کبھی اس بات کو قبول ہی نہیں کیا کہ پتھروں کے ان پتلوں میں کوئی طاقت ہو سکتی ہے، کسی کو مارنے کی، کسی کو جلانے کی، کسی کو بیمار کرنے کی، کسی کو صحت دینے کی، کسی کو روزی دینے کی، کسی کو بھوکا رکھنے کی۔ آپ کے دل میں بچپن سے ہی یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تصویریں اور یہ لات حبل کی مورتیاں بے اصل اور بے جان ہیں، یہ خود اپنے نفع نقصان کے لیے بے بس ہے۔ آدمی کے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی یہ سب چیزیں عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتی، مگر آپ جب دیکھتے کہ آپ کے قوم کے لوگ انہی پتلوں کی عبادت کرتے ہیں، انہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سب چھوٹے بڑے، امیر غریب، آقا غلام، سب ان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، اس وقت آپ کے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ مگر سیدھا راستہ کون سا ہے اور کدھر ہے؟ آپ تنہائی میں خاموش بیٹھتے اور یہی سب سوچتے رہتے ہیں۔ اس وقت مکہ ساری برائیوں کا اڈا بنا ہوا تھا، ایسی کوئی برائی، ایسی کوئی خراب عادت باقی ہی نہیں تھی جو مکہ والوں میں نہیں تھی۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل و غارت گیری کرنا، یہ مکہ والوں کے پسندیدہ اور فیوریٹ کام تھے۔ اس لیے مکہ کے بچے بھی جب بڑوں کا یہ کام دیکھتے اور بڑوں کو یہ کام کرتا ہوا دیکھتے تو بچپن سے ہی ان کی تربیت ویسی ہوتی اور وہ ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ پھر جب مکہ والے آپ کو دیکھتے تو حیرت کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرتے، نہ ان کے ساتھ کھیلتے، بلکہ اس بچپن کے زمانے میں بھی آپ اپنا وقت اس طرح گزار رہے ہیں جیسے بڑی عمر کے لوگ گزارتے ہیں۔ بڑوں کا ادب کرنا، احترام سے بات کرنا، عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار اور شفقت سے پیش آنا، عورتوں کی عزت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اس طرح آپ کا بچپن ہر برائی سے پاک گزرا، شرافت، نیک نامی اور بزرگی کے ساتھ گزرا۔ پھر آپ نے اسی عمر میں بکریاں چرانا شروع کر دی۔ جو لوگ چاہتے اپنی بکریاں آپ کے حوالے کر دیتے۔
آپ انہیں جنگل میں لے جاتے، وہاں دن بھر بکریاں چرتی اور آپ ان کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے اخلاق، آپ کی عادتوں کو دیکھتے اور آپ کی عمر کو دیکھتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی۔ آپ کی سچائی، آپ کی پاکیزگی کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے زبردست احترام پیدا ہو جاتا۔ آپ کی سچائی، نیکی، شرافت نے سارے مکہ میں آپ کی محبت، عزت پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا نام مکہ والوں نے امین یعنی امانت دار رکھ دیا تھا۔ پھر آپ اسی نام سے پکارے جانے لگے۔ اس زمانے میں مکہ کے قریب ہر سال کچھ میلے لگا کرتے تھے، بڑے چھوٹے ہر طرح کے میلے مکہ کے قریب لگا کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے وہاں پر بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر آتے تھے، وہاں اپنی دکان، اپنی شاپس لگاتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا میلہ اوکاس کا میلہ تھا، جس کا نام اوکاس تھا۔ ان میلوں میں آس پاس کے سارے قبیلے کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے تھے اور دوسرے ملکوں کے بھی قبیلے اس میں آیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ایسے شعر لکھ کر لاتے تھے جس میں اپنی اور اپنے خاندان کی اور اپنے باپ داداؤں کی بڑائیاں ہوتی تھی۔ اور اوکاس کے میلے میں یہ لوگ جتھے بنا کر اور گروپ بنا کر بیٹھا کرتے تھے اور یہ اشعار، یہ پوئٹریز اور یہ نظمیں پڑھا کرتے تھے۔ اور انہی بڑائیوں کے چکر میں ان کے آپس میں کبھی کبھی زبردست لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اوکاس کے میلے میں، اوکاس کے بازار میں دو آدمیوں میں لڑائی ہوگی اور اتنی لڑائی بڑھ گئی کہ ان میں سے ایک مارا گیا۔ مرنے والا آدمی بنو قیس قبیلے کا تھا اور مارنے والا بنو کنانہ قبیلے کا تھا۔ اب معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں قبیلوں میں زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ مکہ والوں میں اتنی جہالت تھی اور آس پاس کے قبیلوں میں بھی اتنی جہالت تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر سالوں جنگ ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ یہ جنگ اردو کیلنڈر کے ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ حالانکہ مکہ والے لاکھ جاہل سہی، ان پڑھ سہی، گنہگار سہی، گوار سہی، لیکن 4 مہینے ان کے نزدیک بہت احترام والے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں میں ان کے نزدیک جنگ بالکل حرام تھی۔ ان مہینوں میں بڑی بڑی جنگ رک جایا کرتی تھی، بلکہ روک دیا کرتے تھے۔ لیکن اس جنگ میں ان دونوں قبیلوں کو، بنو قیس اور بنو کنانہ کو، اتنا جوش آ گیا کہ انہوں نے اس محترم مہینے کا بھی خیال نہیں رکھا، جس سے سارے عربوں کو اور مکہ والوں کو بہت دکھ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں قبیلوں کی جنگ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قریش پر بھی حملہ کر دیا، جس سے جو ہے قریش اور بھڑک گئے۔ انہوں نے پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور اس جنگ کو مکہ کی ہسٹری میں اور مکہ کی تاریخ میں حرب فجار یعنی گناہوں اور بغاوت والی جنگ کا نام دیا گیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو بھی اس لڑائی میں شریک ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ آپ بھی اس میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ اس جنگ میں آپ کے سارے چچا بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ضرور ہوئے تھے، لیکن آپ نے لڑائی نہیں لڑی، بلکہ صرف اپنے چاچاؤں کا ڈیفنس کیا، ان کی حفاظت کی۔ یہ پہلی جنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا نام حرب فجار تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ کی جوانی کے زمانے میں ایک دوسرا اہم اور بڑا واقعہ ہوا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اب حلف الفضول عربی کا اتنا گاڑا لفظ سن کر آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ حلف الفضول کیا ہے۔ یہ حلف الفضول ایک عہد نامہ، ایک ایگریمنٹ تھا جس میں سب مکہ والوں نے مل کر اور سارے قبیلوں نے مل کر قسم کھائی تھی اور اس پر مہر لگائی تھی، دستخط کی تھی کہ اب مکہ میں کسی پر ظلم ہوگا، اتیاچار ہوگا تو ہم نہیں سہیں گے۔ ہم مظلوم کا یعنی جس پر ظلم ہوا ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ جب تک ظالم کو سزا نہ مل جائے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے،
کیونکہ پانی اب سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ لوگ باہر سے آ کر، دوسرے ملکوں سے آ کر اور دوسرے کی جگہ کے قبیلوں سے آ کر اس میلوں میں آ کر جنگیں شروع کر دیا کرتے تھے اور باہر سے آ کر مکہ والوں پر ظلم کر دیتے تھے، جیسے کہ ابھی بنو قیس اور کنانہ نے قریش پر ہی حملہ کر دیا۔ باہر سے آئے اور مکہ کے جو مشہور قبیلہ قریش پر ہی حملہ کر دیا۔ اس لیے یہ ایگریمنٹ اور یہ حلف نامہ بنانے کی ضرورت پیش آئی کہ ایک اتحاد، ایک اتفاق، ایک الائنس کر دیا گیا سب قبیلوں کے اندر کہ اب مکہ والوں پر ظلم ہوا تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایگریمنٹ، یہ حلف نامہ ایک مکہ کے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں ہوا تھا۔ اس مجلس میں بڑے بڑے دگج اور سردار اور بڑے بڑے قبیلے اس میں موجود تھے، جیسے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو مرہ وغیرہ، سب اس میں، سارے قبیلے اس میں شامل تھے۔ ان سب خاندانوں نے اور قبیلوں نے مل کر یہ ایگریمنٹ کیا تھا جس کا نام حلف الفضول رکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حلف الفضول کو سمجھ گئے ہوں گے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اس حلف نامے میں اور ایگریمنٹ کے وقت شریک تھے، اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، اور آپ اس ایگریمنٹ میں اس لیے شریک ہوئے تھے کہ یہ معاملہ مظلوموں کو اور مصیبت زدہ لوگوں کو انصاف دلانے کا اور ان کو مدد کرنے کا تھا، جو کہ آپ کا اصل جذبہ تھا، اصل کام تھا، کیونکہ آپ ہمیشہ غریبوں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں کام آیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے اس ایگریمنٹ، اس عہد نامے، اس حلف الفضول جس کا نام ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ آخر میں ایک بات آپ لوگوں سے کرنی ہے کہ میں یہ سب ڈیٹیل اور یہ تفصیل اور یہ باریک باریک باتیں بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت غور سے یہ سیرت پاک کی سیریز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے یہ ساری باتیں آ جائیں تاکہ آنے والی جو سیرت پاک کی ویڈیوز ہے اور پوری سیرت مبارکہ ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ پھر بھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان باریک باریک باتوں کی وجہ سے اور ڈیٹیلز اور تفصیل کی وجہ سے آپ کو سمجھنے میں کچھ دقت ہو رہی ہے، کچھ مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ باریک باریک باتیں بھی بتائی جائے، وہ لوگ بھی کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ باریک باریک باتیں نہ بتائی جائے، صرف بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی باتیں ہی بتائی جائے، وہ لوگ بھی کمنٹس کریں تاکہ میں کمپیئر کر سکوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں رپلائی کرنے میں تھوڑا سا سست اور کمزور ضرور ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ لوگوں کے سارے قیمتی کمنٹس پڑھتا ہوں، اس پر غور بھی کرتا ہوں، اس پر سوچتا بھی ہوں۔ آپ ایسا نہ سمجھے کہ میرا رپلائی نہیں آ رہا ہے تو میں پڑھ نہیں رہا ہوں۔ میں آپ کے ہر ایک کمنٹس میرے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں آنے والی جو سیریز اور ویڈیوز ہیں اس میں آپ جیسا چاہتے، کیونکہ میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، جتنا آپ سننا چاہتے ہیں میں اتنا ہی آپ کو سنانا چاہوں گا، لیکن میرے حساب سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو سمجھ میں آ سکے وہ بتانا ضروری ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، پھر آپ لوگ اپنی رائے دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ ہم 10ویں حصے میں یعنی پارٹ 10 میں ہم سنیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی یعنی جو شروعات ہے، کس طرح سے بزنس اور تجارت سے ہوئی اور پھر بعد میں جا کر کیسے ان کا نکاح ہوا، یہ ہم 10ویں حصے میں آپ کو مکمل تفصیل سے اور ڈیٹیل میں آپ کو سنائیں گے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔